بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا زوجین کے حقوق و فرائض، خاوند کے فرائض، بیوی کے حقوق، اسی طرح خاوند کے حقوق اور بیوی کے فرائض پڑھے تھے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے رشتہ داروں کے حقوق۔ رشتہ داروں کے حقوق، والدین، اولاد اور میاں بیوی کے حقوق کے بعد اسلام نے سب سے زیادہ زور جن کے حقوق پر دیا ہے وہ رشتہ دار ہیں۔ رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی پر اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ گھر والوں کے بعد انسان کا اپنے خاندان سے واسطہ پڑتا ہے، اور اسلام خاندانی نظام کو مضبوط سے مضبوط تر دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، کہ والدین کے ساتھ بھی احسان کرو اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرو۔ تو سب سے زیادہ زور والدین اور میاں بیوی کے حقوق کے بعد رشتہ داروں کے حقوق پر زور دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، نیکی اور بھلائی کا برتاؤ کیا جائے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور والدین اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا آدمی افضل ہے؟ حضور سے پوچھا گیا کہ کون سا آدمی افضل ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل ترین آدمی وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو اور اپنے رشتہ داروں سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اللہ سے ڈرنا، دوسرا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور لوگوں کو نیک کاموں کی تلقین کرتا ہو اور برائیوں سے منع کرتا ہو۔ یعنی جس کے اندر یہ تین خصلتیں، تین خوبیاں پائی جائیں وہ افضل انسان ہے۔ سب سے پہلے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر ہو، اللہ کا تقوی۔ دوسرے نمبر پر وہ اپنے اعزا و اقارب رشتہ داروں سے، تعلق داروں سے حسن سلوک کرتا ہو، اچھا برتاؤ کرتا ہو، بھلائی کا سا برتاؤ کرتا ہو۔ اور تیسرا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا انسان ہے، یہ افضل انسان ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق میں سے اور حق جو ہے وہ صلہ رحمی کا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑا جائے، ان سے تعلق نہیں توڑنا چاہیے۔ قطع تعلق سے اسلام نے منع فرمایا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیا اسلام نے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتہ ناتا توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الفضائل ان تصل من قطعک، فرمایا بہترین اخلاق یہ ہے کہ تو اس آدمی سے ناتا جوڑ، رشتہ جوڑ جو تجھ سے تعلق توڑتا ہے۔ بہتر آدمی کی خوبیوں میں سے بہترین اخلاق یہ ہے کہ انسان ہر اس شخص سے تعلق جوڑے، ہر اس شخص سے تعلق قائم کرے جو تعلق توڑتا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، اور تو اس کو عطا کر، اس کو دے جس نے تجھے محروم کیا، اس کو دو جس نے تمہیں محروم کیا۔ فرمایا وَتَصْفَحَ عَمَّنْ شَتَمَكَ الْمُعْجَمُ الْكَبِيرُ، فرمایا اور جو تم پر زیادتی کرے اسے معاف کر دو۔ جو آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، آپ کا حق مارتا ہے، آپ اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کریں، آپ اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اسے درگزر کر دیں، تو یہ آپ کے فضائل میں سے بہترین خوبی ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں کا حق یہ ہے کہ ان کی مالی امداد بھی کی جائے، مالی امداد بھی کی جائے۔ اسلام میں
رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کے ساتھ مالی امداد کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، فرمایا اور حقیقی نیکی یہ ہے، افضل ترین نیکی یہ ہے کہ دل پسند مال رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہوئے، اور جو مال آپ کا پسندیدہ ہے اس کو رشتہ داروں پر خرچ کیا جائے۔ انسان اپنے مال و دولت کو اپنے رشتہ داروں پر کیا کرے؟ خرچ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، سورۃ الروم، فرمایا رشتہ داروں کو اس کا حق دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ و خیرات کے زیادہ حقدار رشتہ دار ہے، اگر انہیں صدقہ دیا جائے تو اس سے دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک صدقہ ادا کرنے کا، دوسرا رشتہ داری اور تعلق کو جوڑنے کا۔ اسی طرح اور حق جو ہے وہ روحانی تربیت ہے کہ رشتہ داروں کی مالی امداد کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی تربیت بھی کی جائے، مثلا ان کو نیکی کی ترغیب دی جائے، برائی سے روکا جائے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو حکم دیا جائے، اور اسی طرح برے کاموں اور بری باتوں سے ان کو منع کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورۃ الشعراء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو خدا کے عذاب سے ڈراؤ۔ جب پیغمبر کو حکم یہ ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ نمونہ ہمارے لیے ہیں، زندگی معیار ہے، حق ہے، تو ہمیں بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کرنی چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے رشتہ داروں کو تحفے تحائف دیا کرو، ہدیہ دینا، تحفہ دینا، رشتہ داروں کو تحائف دینا، ان کی دعوت کرنا اور پھر ان کی دعوت کو قبول کرنا، اس سے محبت بڑھتی ہے اور پھر تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے تہادو تحابو السنن الکبریٰ، فرمایا ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں سے محبت سے پیش آنا چاہیے، رشتہ داروں سے ہمیشہ پیار محبت سے پیش آنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی شخص کی تعریف یوں فرمائی، آپ نے فرمایا مہربان اور نرم دل آدمی جو قریبی رشتہ داروں اور ہر شخص سے مہربانی سے پیش آتا ہو، یہ شخص جنتی ہے، یعنی اس کے جنتی ہونے کی علامات پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کو وراثت کے حقوق میں شریک کیا جائے، وراثت کے حقوق میں شریک کیا جائے۔ اسلام نے جہاں ہر وارث کا حصہ متعین کیا، باپ کا، ماں کا، بیوی کا، خامند کا، بیٹے کا، بیٹیوں کا، تو وہیں شریعت اسلامیہ نے جہاں وراثت کے حقوق متعین فرمائے، حصص متعین فرمائے ہیں، وہاں رشتہ داروں کا بھی ذکر کیا ہے۔ سورۃ النساء میں تمام رشتہ داروں کے حصوں کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے، اس تفصیل میں مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی حصہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ تو یہ تھے رشتہ داروں کے حقوق۔ اسی طرح انسان پر جہاں رشتہ داروں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، زوجین کے باہمی حقوق و فرائض ہیں، ان سب کے بعد انسان اگر انسان کامل بنتا ہے، انسان اگر معاشرے کا مثبت اور بہترین فرد بنتا ہے، تو وہ ایک استاذ اور معلم کی بدولت بنتا ہے۔ استاذ کی مہربانی اور کمال ہوتا ہے کہ اس بچے کی تربیت اخلاقی بھی کرتا ہے، روحانی بھی کرتا ہے، اور اس کو درجہ کمال تک ملک، قوم اور معاشرے کے لیے ایک مثبت فرد بنا کر تیار کرتا ہے۔ تو اب اساتذہ کے حقوق ہم بیان کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے استاذ کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ انسان کا پہلا معلم خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی ہے۔ اللہ جل شانہ نے جناب آدم کو چیزوں کے نام سکھائے، انبیاء بنی نوع انسان کے معلم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ انما بعثت معلما،
ابن ماجہ کہ مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ معلم کی حیثیت علم کی بارش کی سی ہوتی ہے۔ یہ ویسے ایم سی کیوز بھی بنتا ہے اور مختصر سوال بھی بنتا ہے کہ معلم کی حیثیت کس چیز سے ہوتی ہے؟ معلم کی حیثیت علم کی بارش کی ہوتی ہے۔ طلبہ زمین کی طرح ہوتے ہیں، جو زمین بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ بارش سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی استاذ علم کی بارش کرتا ہے، طلباء کے قلوب و اذہان اس بارش کو، ان علوم کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور پھر ان سے اچھے اور بہترین اخلاق نمودار ہوتے ہیں۔ تو اس اساتذہ کے حقوق میں سب سے پہلا حق جو ہے ان کا عزت و وقار ہے۔ استاذ معلم معمار قوم ہوتا ہے، قوم کے افراد کی ذہنی صلاحیتوں کو، دلی قوا کو وہ پروان چڑھاتا ہے اور پھر ان کو معاشرے کے لیے بہترین اور مثبت انداز میں تیار کر کے ایک مفید فرد ثابت کرنے کے لیے استاد بہت محنت کو کوشش کرتا ہے۔ اس لیے تو استاذ کا حق یہ ہے سب سے پہلے اس کی عزت و توقیر کی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے 3 باپ ہیں، فرمایا مرد کے 3 باپ ہیں۔ غالباً یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں۔ آپ نے جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ علی تیرے 3 باپ ہیں۔ کتنے باپ ہیں؟ 3 باپ۔ نمبر 1 ابو کمن ولدک، وہ باپ جو تمہاری پیدائش کا سبب بنا، یعنی والد حقیقی جس کے گھر میں آپ پیدا ہوئے ہیں، ایک وہ باپ۔ پھر میں دوسرا ابو کمن زوجک، دوسرا وہ باپ ہوتا ہے جس نے اپنی لخت جگر کا ٹکڑا آپ کے نکاح میں دیا ہے۔ در حقیقت یہ بھی آپ کا باپ ہی ہوتا ہے۔ پھر میں تیسرا باپ ابو کمن علمک، تیسرا تیرا باپ وہ ہے جس نے تجھے علم سکھایا۔ دیکھیے والدین نے اپنے بچے کو جنم دیا، صرف جنم دے دیا، اس کی غذا کا بندوبست کیا، بس اس کی اخلاقی روحانی جو تربیت کی، اسے ملک، قوم اور معاشرے کے لیے ایک مفید فرد اگر کسی نے بنایا ہے تو وہ معلم اور استاذ نے بنایا ہے۔ تو استاذ کا بہت زیادہ حق بنتا ہے کہ ان کی عزت و توقیر کی جائے۔ اسی طرح اطاعت و فرما برداری اساتذہ کے حقوق میں سے، جہاں اور بھی حقوق ہیں وہاں ایک حق یہ بھی ہے کہ استاذ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، کہ استاذ جو حکم دے طالب علم کو چاہیے کہ اپنے استاذ کی اس حکم کی بجا آوری کرے۔ استاذ جس چیز سے منع کرے طالب علم کو چاہیے کہ اس سے رک جائے، استاذ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں من تعلمت منہ حرفا فانا عبدہ، کہ جس آدمی سے میں نے ایک لفظ سیکھا، ایک حرف سیکھا، تو میں اس کا غلام ہوں۔ یعنی وہ مجھے بیچے، مجھے آزاد کرے، جو حکم دے میں اس کی تابع داری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو استاذ کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ استاذ کی عزت و توقیر کے ساتھ ساتھ اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ آداب مجلس، شاگرد کا یہ فرض ہے کہ استاذ کی موجودگی میں اس کے آداب مجلس کا خیال رکھے۔ کیسے؟ اساتذہ کرام کی موجودگی میں جب طالب علم کوئی گفتگو اور بات کرنا چاہتا ہے تو اپنی آواز کو استاذ کی آواز سے بلند نہ کرے، اتنی زور سے بولے کہ اس کی آواز اساتذہ تک آرام سے پہنچ جائے، وہ سن سکیں، سمجھ سکیں۔ اتنی بھی آہستہ نہ بولے کہ استاذ صاحب تک آواز نہ جائے یا ان کو سننے میں دشواری پیش آئے یا دوبارہ پوچھنا پڑے، بلکہ استاذ کے ساتھ سامنے جب گفتگو کی جائے تو ایسی آواز میں کی جائے کہ نہ وہ زیادہ ہو نہ پست ہو، کہ جس کو استاذ آرام سے سن سکے اور ان کی آواز استاذ سے اوپر نہ جائے۔ اساتذہ کی باتوں کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے، قطع کلامی نہ کی جائے، اور استاذ کی موجودگی میں آپس میں باتیں کرنے سے بھی گریز کیا جائے۔ اور جی اساتذہ کی طرف سے دی جانے والی ہدایات پر عمل کرنا، شاگرد پر لازم ہے کہ استاذ کی ہدایت پر عمل کرے،
استاد علم کے بارے میں جو ہدایت دے شاگرد کو کہ اس پر عمل کرے. اگر شاگرد اس پر عمل کرے گا تو اس سے ظاہر ہوگا کہ طالب علم کیا ہے؟ فرما بردار ہے. اسی طرح فکر معاش سے آزادی. استاد کی زندگی آسان اور آسودہ ہو تاکہ وہ دل جمعی سے، اطمینان قلب سے، یکسوئی سے قوم کے بچوں کی تعلیم و تربیت کو صحیح انداز میں اپنے فریضہ کو سر انجام دے. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب معلم کے ذریعہ معاش کا صحیح بندوبست کیا جائے، اس کی ضروریات کا خیال کیا جائے. تو طالب علم کو چاہیے کہ استاذ کو جائز روزگار فراہمی میں مدد کرے اور ان کی ایسی ضروریات پوری کی جائیں جو ایک فرد کے لیے، ایک معاشرے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. احسان مندی. استاد طلباء کرام کو جو کچھ سکھاتے ہیں اس سے طلباء کو کامیابیاں ملتی ہیں. استاد طلباء کی کامیابی پر حسد نہیں کرتا بلکہ خوش ہوتا ہے. تو طلباء کو اپنی کامیابیوں پر اساتذہ کرام کا احسان مند ہونا چاہیے. اور یہ حقیقت ہے کہ طالب علم ساری زندگی اگر اپنے استاد کے احسان اتارنا چاہے تو احسان اتار نہیں سکتا. تصنیف و تالیف کی آزادی. استاد کا کام ہی لکھنا پڑھنا ہے، لہذا تحریر و تصنیف سے اس کو نہ روکا جائے اور اس کو ایسا ماحول فراہم کیا جائے کہ وہ آزادانہ تحقیق کر سکے اور اچھا ادب تیار کر سکے تاکہ وہ لوگوں میں عام ہو جائے. دعائے خیر. اساتذہ اور طالب علم کا رشتہ کیونکہ گہرا رشتہ ہے. شریعت نے استاذ کو بھی والدین کا درجہ دیا ہے. جب والد یعنی استاذ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، جس طرح انسان اپنے والدین کے لیے ان کے رخصت کے بعد، ان کی وفات کے بعد ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، اسی طرح اپنے اساتذہ کو بھی نیک دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، ان کے لیے بھی دعائیں خیر کرنا چاہیے اور ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرنی چاہیے. تو ہمارے آج کے جو سبق کا عنوان تھا وہ تھے رشتہ داروں کے حقوق اور اساتذہ کرام کے حقوق. دونوں کے حقوق کی اسلام نے اہمیت پر زور دیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.